हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे। पंजाब हुकूमत ने हॉस्पिटल्स में मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। ईरान रजीम सुना है चेंज होने जा रही है। मशहूर पाकिस्तानी व्लॉगर मिस्टर रजब भट्ट, क्या उनका चैनल सस्पेंड कर दिया गया है और उनके केस की डेवलपमेंट क्या है। और प्लांटेशन को हमेशा से प्रमोट किया गया है, लेकिन अगर डिफॉरेस्ट्रेशन की जाए, कोई दरख्त काटा जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है और हो गई है कि कोई 2 डायरेक्टर्स हैं जिनको दरख्त काटने पर फायर कर दिया गया है। इसके अलावा इचरा में एक गोल्ड ज्वेलरी शॉप से चोरी के हवाले से खबर आई थी सामने। अब हॉल रोड पर भी कोई 15 करोड़ से ज़ायद ज्वेलरी चोरी होने के जो खदशात है वो आ रहे हैं। ये सारी अपडेट्स आज हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? गुड सर, थैंक यू। सर ये बताइए, पाकिस्तान के मशहूर व्लॉगर मिस्टर रजब भट्ट, उनके केस की मज़ीद तफसीलात आपके पास क्या है? और सुना है कि उनका जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा, उसमें ना जो केस की तफसीलात जो है वो उनकी मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची में अंदर। जो सलंगी साहब जो उनके वकील थे जिनके साथ झगड़ा फड्डा हुआ था, मेरा ख्याल है जो मेरे तक इतला आता उन्होंने वो केस वगैरह वापस ले लिया उधर सारा सेटल डाउन है सिंध के अंदर जो कराची का केस था। अब बाकी जो मामला हैं यहाँ पे वो उनके चल रहे हैं, लेकिन इसमें जो असल जो बात जो है ना करने वाली, डिस्कस करने वाली, जो आपने मुझसे क्वेश्चन की है, उनका चैनल जो सस्पेंड हुआ है, जो लोगों को इस वक्त मिल नहीं रहा, सर्च करने पे भी सामने नहीं आ रहा, तो लोगों का यह ख्याल है कि यूट्यूब ने डिलीट कर दिया या किसी और ने डिलीट करवा दिया या कोई और इशू। एक्चुअली जो मेरी समझ में आई ना बात, वो ये है कि ना रजब भट्ट भी ना एक इंसान है, उसके ना फैमिली इश्यूज चल रहे हैं बहुत सीरियस किस्म के। मतलब वो एक फैमिली व्लॉगर है, उसको मतलब देखा जा रहा है बड़ा हैप्पी बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन उसकी ना फैमिली लाइफ जो है ना, मैंने जो देखा है ना, वो खासी डिस्टर्ब चल रही है। और इस पर मैंने अभी पीछे एतराज़ भी किया था मैंने ये कहा था कि देखें, अगर कोई पब्लिक फिगर बन जाता है और आप लोग कहते हैं कि अगर कोई लोग उसको पसंद करते हैं और वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ऐसा उसकी पर्सनल लाइफ पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा ये ख्याल। तो कुछ ऑडियो भी लीक हुई हैं, मतलब उनकी वाइफ की ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो उनके बेटे का नाम ले रही है और कह रही है उसको व्लॉग में डिस्कस मत करें, लोग बद्दुआएं देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उनकी वालदा के साथ उनकी गुफ्तगू आई हुई है, उन्होंने कहा जी, उनकी वालदा ने कहा, रजब भट्ट की वालदा ने ये कहा कि जनाब मैं आ रही हूँ, मैं अपने बेटे का जो है ना, अपने पोतरे का ना बर्थडे या कोई केक काटना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा है जनाब, उनकी ईमान का ये ऑडियो है कि नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप वो हकीके के जो बकरे हैं वो आपने कर दिए हैं उसके। मतलब माँ है ना, वो शायद हकीका जो होता है ना, बलाएँ उतारता है बच्चों को, बुरी नज़र जो होती है उसके। उन्हें ये कहा जी आप वो हकीके के बकरे वगैरह दे दें और केक वगैरह काटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें ना, ऑडियो वीडियोस भरमार पड़ी हुई है इस वक्त ना सोशल मीडिया पे। और आपको ये भी पता है कि ना, रजब भट्ट हो गया, डक्की हो गया, इस टाइप के जो लोग हैं ना, इनकी मुखालफत करके भी लोग व्यूज़ लेते हैं, इनके लिए इनकी बातें करके भी व्यूज़ ले रहे हैं। मैंने 1-2 लोगों को देखा है, यूट्यूबर्स को, जो इनकी तारीफ़ें के पुल बांध रहे होते हैं और कुछ जो इनकी बुराइयां कर रहे होते हैं। जो इनका मकसद ये है, इनको डिस्कस करके ना व्यूज़ लिए जा रहे होते हैं। लेकिन सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब्ड है, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब्ड है। हाँ, अभी जो चैनल इनका सस्पेंड होने की आवाज़ जो आई है, बात आई कि चैनल इनका नहीं मिल रहा, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि ये कोई ऐसा कंटेंट नहीं देते जिसको यूट्यूब जो है, यूट्यूब उसको मुअत्तल करे या उसको सस्पेंड करे या डिलीट करे, यूट्यूब नहीं करेगा। उसकी वजह, रजब भट्ट जो है वो, रजब भट्ट हो गया, डक्की भाई हो गया, ये फैमिली कंटेंट देते हैं। उसके अपने जो उसके सब्सक्राइबर हैं, जो उसको व्यूअर्स हैं, उनको वो फैमिली, रजब भट्ट फैमिली से मंसूब करते हैं जी। तो इस वक्त जो है, मेरा ख्याल ये है, उन्होंने अपने चैनल्स को, वो यूट्यूब है, वो इंस्टा है, या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको प्राइवेट कर दिया। जब आप चैनल को प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट करने का मतलब ये तो आप उसको खुद ही देख सकते हैं।
یا جن کو آتھورائز کریں وہ دیکھ سکتا ہے. ادروائز اگر کوئی اس کو سرچ کرے گا تو وہ اور اس کا اگر اس کے کوئی لنک بھی پڑا ہوگا تو لنک وہ پرائیویٹ آئے گا. تو لوگوں ناظرین کے لیے میں یہ بتا دوں, جو میں یہ بات کر رہا ہوں, اگلے 1-2 دن میں یا چند دنوں میں ان کا چینل بحال ہو جائے گا. اس وقت وہ میرا جو سمجھ میں آئی, ڈی ایکٹیویٹ تو نہیں کیا ہوا انہوں نے؟ نو مجھے جو سمجھ آئی, میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بات کر رہا ہوں. میں اب سچی بات, یہ سارے ٹمک ٹوئیاں کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم یہاں پہ پوڈ کاسٹ میں خبریں دینے تو نہیں بیٹھتے نا, ہم تو یہاں پہ تبصرہ کرتے ہیں اور لوگ بھی یہی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں رجب بٹ کا جو ہے, رجب بٹ فیملی جو چینل ہے, اس کو اس نے پرائیویٹ کیا ہے, اپنے تک محدود کیا. اس طرح دوسرے اپنے اس نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی پرائیویٹ کیا ہے. اور یہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک مینٹلی ٹراما میں ہے, مینٹل ٹراما میں نکلے گا. مطلب ان کی وائف ایمان الگ ٹراما میں ہے. اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کی نا, ایمان ایک گھریلو خاتون ہے, گھریلو مطلب وہ نہیں ہو, لیکن جب اس کی شادی ہوئی اس کے ساتھ, جب شادی طے ہو رہی تھی, ایمان کو معلوم تھا یا معلوم ہونا چاہیے وہ ایک فیملی ولاگر سے شادی کر رہی. جب وہ فیملی ولاگر سے کرے گی, اس کی شادی بھی ولاگ میں آئے گی, ان کی پرسنل لائف بھی ولاگ میں آئے گی, اور جب ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی ولاگ کا حصہ بنے گا. اب یہ میری اپنی اپنی سوچ ہے, لیکن یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میرے بچے کا نام مت لیں. یہ اس کو پتہ نہیں کون مشیر ہے, اس کے بھائی اون کے حوالے سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں, مطلب وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں نا, اس طرح کی باتیں, اس طرح کا شور جو سوشل میڈیا پہ بھی شور پڑ رہا ہو, تو یہ چیزیں نا فاصلے پیدا کرتی ہیں. تو میرا یہ سمجھ بوجھ ہے ایک ہلکی سی, ان کو فیملی میٹرز کو فیملی تک رکھنا چاہیے, ان کو یوں آڈیو لیک نہیں کرنی چاہیے اور کوئی بیان نہیں کرنے چاہیے. تو بات پھر کہیں اور زیادہ لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ کہ رجب بٹ کے چینل کو کچھ نہیں ہوا, جو میرا یہ خیال ہے. آئندہ چند روز میں رجب بٹ کا چینل دوبارہ ویسے آئے گا. ان کے ویوز ظاہر ہے 8 ملین سے زیادہ لوگ ہیں, تو لوگوں کو پریشانی ہے کہ ان رجب بٹ کے ویلوگز کدھر چلے گئے, وہ چلے گئے. ان کے لیے خبر یہ ہے کہ رجب بٹ کا چینل قائم و دائم ہے, وہ صرف پرائیویٹ کیا ہوا, اس نے صرف اپنی, ہو سکتا ہے مینٹلی ٹراما میں ہو. ٹھیک ہو گیا. سر یہ بتائیں, سیالکوٹ کا جو کرائم ریٹ ہے کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے, اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی آ چکی ہے, وہ پلیز شیئر کریں. اچھا جی, میں اب آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی بات بتاتا ہوں. یہ جو سیالکوٹ پولیس کا جو ہے نا کرائم ریٹ کیسے کم ہوا. جی, ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے فیصل شہزاد. یہ SSP لاہور بھی رہے ہیں آپریشن, ٹھیک ہے, اور یہ DPO کاڑا بھی رہے ہیں, DPO سائیوال بھی رہے ہیں. اس وقت یہ DPO سیالکوٹ ہے. سیالکوٹ ایک بڑا نٹوریس سا ایریا ہے, اور اس کے ارد گرد جو DPO سائیوال کے ایریا میں جو ناروال ادھر ادھر کی جو چیزیں دائیں بائیں ہیں, وہاں پہ بڑے سنگین قسم کے کرائم کے لوگ, جرائم والے لوگ موجود ہیں. ڈکیت بھی ہیں, نوسر باز بھی ہیں, ریپس بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو یہ جو کرائم ریٹ والی جو بات آپ کر رہے ہو نا, یہ تمام تر جو ہے حکمت عملی یہ اپنائی گئی. یہ چند ماہ کے بعد ہی, یہ 4-5 ماہ پہلے وہاں پہ جو نئے DPO تعینات ہوئے, ان کا نام ہے فیصل شہزاد, جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, جو لاہور کے بھی رہے ہیں. جی سر. فیصل شہزاد یہ بڑے کمپیٹنٹ پولیس آفیسر ہیں, کامبنگ کے آپریشنز کے, کامبنگ کی ایکسپرٹ ہیں, پولیسنگ کے ایکسپرٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بشرا, یہ جو جن کا نام فیصل شہزاد ہے نا, یہ ایک بہترین قسم کے انسان بھی ہیں, جو اس طریقے سے پبلک کو نہیں لیتے کہ ان کو, مطلب ایک پولیس آفیسر ہے نا, ایک میں اس میں پبلک کے مسائل کو نہیں سمجھتا. یہ عام انسان کے مسئلے کو بھی سمجھتے ہیں, شخص کو. اور جرائم پیشہ افراد کے حوالے سے تو یہ خوف کی علامت ہے. اور جب سے یہ لگے, جیسے CCD نے پنجاب بھر کا کرائم ریٹ کم کیا ہے, CCD کے حوالے سے بڑی مشہوری, تو یہ سمجھ لیں کہ یہ DPO جو سیالکوٹ ہے, یہ اسی طرح کی دہشت کی علامت ہے جرائم پیشہ افراد کے لیے, اور عام افراد کے لیے ایک ریلیف کی علامت ہے. یہ ایک چھوٹی سی ایک رپورٹ ہے میرے پاس,
تو یہ میں آپ کو سے شیئر پلیز. کرتا ہوں کہ 2024 میں نا 44,740 کرائم کی نسبت 11% کمی آئی ہے. ٹھیک ہے. سنگین جرائم میں گزشتہ سال 2024 کی نسبت قتل کے مقدمات میں لکھ لوں 9، اقدام قتل کے 32، اغوا برائے توان کے 71، رابری کے 58، ڈکیتی کے 53، گاڑی چھیننے کی وارداتوں میں 42% کمی آئی ہے. اور اسی طرح نا قتل، ڈکیتی، رابری، اغوا برائے توان میں ملوث کیٹیگری اے کے 5,559، کیٹیگری بی کے 4,243 مجرمان اشتہاری اور 4,597 ریکارڈ یافتہ ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں. یار یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور سیارکوٹ ناجائز اسلحہ جو 1856 مقدمات درج کیے گئے ان کی تعیناتی کے دوران ہی. اور ملزمان قبضے 44 کلاشن ہوتی تو میں پتہ ہے اس کا لائسنس صرف فیڈرل سے ملتا ہے اور وہ کسی کو بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اور 193 رائفلز، 1672 پسٹلز اور 7,672 کارتوس جو ہے نا برآمد کیے گئے. اور اگر منشیات کی بات کی جائے 1938 مقدمات درج کیے گئے، رجسٹرڈ ہوئے. اور ملزمان کے قبضے سے 1,566 کلو جو ہے نا 517 گرام چرس، ہیروئن جو ہے نا 70 کلو 670 گرام، آئس جو ہے 35 کلو 473 گرام، افیون 78 کلو 591 گرام اور 14,344 لیٹر شراب کی چالو بھٹیوں سے بھاری مقدار میں شراب کشید کرنے کا سامان بھی برآمد کیا گیا اور اس کو ضبط کیا گیا اور بھٹیوں کو جو ہے نا ختم کیا گیا، اس کو ان کو توڑ دیا گیا. پتنگ مافیا کے خلاف کارروائی کے دوران 431 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے. ان کے قبضے سے 7,359 پتنگیں، 751 کیمیکل ڈوریں برآمد کر کے مقدمات درج کر کے ملزمان کو حوالات بھیجا گیا. 168 ڈکیت گینگز، یہ ڈکیت گینگز کی بات ہو رہی، ڈکیتوں کی بات نہیں ہو رہی میں. گینگز کے 471 ارکان کو گرفتار کیا گیا جن سے 1,524 مقدمات ٹریس ہوئے. اچھا 13 کروڑ 99 لاکھ سم تھنگ روپے کا جو ہے نا مال مسروقہ برآمد کیا گیا. اسی طرح نا جو ہے نا سال 2025 میں 4,74,884 لائسنس اپلیکیشن جو ہے نا میں اضافہ ہوا اور ریگولر لائسنس جو ہے آگے میں پڑھتے جائیں گے ہمارا بڑا ٹائم لگ جائے گا. خیر یہ بہت بڑی رپورٹ ہے جو یعنی سر لاہور کے علاوہ باقی شہروں میں بھی کریک ڈاؤن جو ہے وہ تیزی سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. یہ ڈی پی او فیصل شہزاد جو لاہور کے SSP آپریشن رہ چکے ہوئے ہیں. چلے یہ بہت اچھی بات ہے اور بڑا زبردست انہوں کام کر رہے ہیں اور سیالکوٹ کی جو عوام جو ہے نا ان کو بڑی پسند کر رہی ہے اور ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب رات کے ٹائم آپ باہر پھر سکتے ہیں، گھر سے باہر جا سکتے ہیں اور شام 5-6 بجے کے بعد اگر خواتین اکیلی گھر جا سکتی ہیں، اگر کہیں سے آئیں اپنے گھر سے کسی فیملی سے ایک طرف دوسری جا سے. سیالکوٹ میں اس طرح سے کرائم کنٹرول کیا گیا. سر پنجاب حکومت نے ہاسپٹلس کے حوالے سے بھی ایک نئی اناؤنسمنٹ کی ہے، یا کوئی نیا قانون لے کر آ رہے ہیں کہ وہاں پہ موبائل فونز الاؤ نہیں ہوں گے ڈیوٹی کے دوران. یہ ایک بات ٹھیک ہے، پنجاب ہسپتالوں کے دوران ڈیوٹی موبائل فون پر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ وزیر مریم نواز جو ہیں ان کا سرکاری اسپتالوں میں نئی میڈیسن لسٹ بنانے کا بھی حکم انہوں نے دیا ہے. اور ساتھ میں جو اصل جو بات ہے نا موبائل فون کے استعمال پہ پابندی یہ کیوں لگائی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دوران ڈیوٹی ڈاکٹر اور نرسز کے موبائل فون کے استعمال پر پابندی لگائی جائے. اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے. ہاں ڈائیورٹ ہوتی ہے. تو صحیح کب سے نافذ ہو رہا ہے قانون، امپلیمنٹ کب سے ہو رہا ہے تمام ہاسپٹلس میں؟ میں ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جو چیزیں ہیں نا موبائل فون کا دوران ڈاکٹرز کے اوپر، نرسز کے اوپر، یہ پابندی اب نوٹس لیا وزیر اعلیٰ نے
वैसे देखा जाए तो ये पाबंदी ऑटोमेटिक पहले से भी है, हाँ जी बिल्कुल, अलाउ नहीं होता। अलाउ नहीं होता कि बिल्कुल। आपने पेशेंट को देखना है या आपने फ़ोन पे गप्पे लगानी। हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके किसी बॉस ने फ़ोन करके किया है, सरकारी किसी ऑफिसर ने किया है, एमएस का फ़ोन आया, उसने कोई हदायत जारी की हैं, उसने कुछ बताया है, कोई नया कोई अदरवाइज यू कीप योर फोन्स ऑन साइलेंट मोड। फोन आप इस्तेमाल, आप देखो साइलेंट अगर मोड आप पे होते हैं ना, बिल्कुल साइलेंट मोड, अगर आप फोन के ऊपर अपने घर वालों से गप्पे लगाएंगे तो आप इमरजेंसी का खतर तो देखें, जब जो खतर मचा होता। मैं खुद मतलब मैं अभी जब दुबई जा रहा था एक मीटिंग के सिलसिले में, ये जो मौसम चेंज होता है तो मुझे एक एलर्जी है बड़ी सीरियस किस्म की ना, और ये वायरल चल रहा है, इसका अटैक हो गया, तो मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा हॉस्पिटल में ना। तो वहाँ पे यकीन करो, मैं लोगों को इतनी परेशानी थी, व्हील चेयर नहीं मिलती थी, बाहर से चल के अंदर जाना, ये सारा कुछ और गदर मचा हुआ था। लेकिन इस सारे गदर के बावजूद, लोगों के कंप्लेंट्स के बावजूद, लेकिन वो वहाँ पे जो बच्चे जो डॉक्टर, यंग डॉक्टर्स जो ड्यूटी दे रहे थे महदूद वसाइल में, और 24-24 घंटे जाग कर ड्यूटी दे रहे थे, और मैं उनको सलूट करता हूं। और मैं उस एमएस को भी, ये मैं सर्विस अस्पताल की बात कर रहा हूं, मैं उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूं। इतने महदूद वसाइल में, यकीन करो वहां पे ना एमआरआई की रिपोर्ट भी मोबाइल पे मिलेगी, आपको फिल्म नहीं मिलेगी। इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, सर अब टेक्नोलॉजी आ गई है, शायद उन्होंने पेपरलेस करने का सोचा नहीं आ गई, और फिल्म अवॉइड करते हैं। असल में ना वसाइल बड़े महदूद हैं, अखराजात बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट भी क्या करे, वो फिल्म के पैसे नहीं है मेरा ख्याल। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे एतराज़ किया, अभी जिना हॉस्पिटल के हवाले से, हमारे एक अफजल साहब हैं उधर ही माल्टॉन में वो रहते हैं, वो भी जर्नलिस्टिक साफ़ी हैं जी। उन्होंने मुझे कंप्लेन की, उन्होंने कहा जनाब देखें वो ऐसे आउटडोर के अंदर एमआरआई और एक्सरे की ना पैसे ले रहे हैं, लेकिन उसकी फिल्म नहीं दे रहे, उसकी राइट नहीं दे रहे, पिक्चर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारी पेचीदा चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा इन महदूद वसाइल के अंदर जो हमारे वहाँ पे एमएस और जो डॉक्टर ड्यूटी दे रहे हैं ना, जी जी, वो भी, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। होना तो ये चाहिए हर चीज़ें जो है ना, मेडिकल, ये मेडिसन, ये चीज़ें अप टू द मार्क हो, हर चीज़ मौजूद हो। मैंने अगर मैं वहाँ पे मेडिकल में चला गया हूँ, इमरजेंसी में चला गया हूँ, तो अगर मेरा एक्सरे हुआ है तो मुझे एक्सरे बजाय मोबाइल में पिक्चर की बजाय मुझे उसकी फिल्म मिले। अगर मैंने प्राइवेटली किसी को दिखाना है, अपने फिजिशियन को दिखाना है, तो उसको मैं दिखा सकूँ भाई मेरी ये वहाँ पे ट्रीटमेंट हुई थी जी, ये चीज़ें हुई थी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी होने वाली हैं। तो वो गौरी साहब थे, वो सर्विसेज के जो एमएस थे, उन्होंने कमाल उस इमरजेंसी को ना कवर किया हुआ था। मतलब मैं जब गया तो रात को लेट नाइट गया था, तो वापसी में भी आया, वहाँ पे गया तो मेरा कोई प्रोटोकॉल हो नहीं सका था। लेकिन मैंने जो मैं चाह रहा था, चाहे थोड़ी सी मुझे एफर्ट करनी पड़ी, मैंने अपना वो इलाज, वो मतलूबा इलाज वगैरह वो मैंने करवाया। तो ये चीज़ मैं चाह रहा था कि आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये फिल्म वाली बात, उन्होंने ये कहा, हाँ जो भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था ये मेडिकल लीगल है, जो एमएलसी है उसको कहते हैं मेडिकल लीगल, जो उनके लिए जो अगर वहाँ पे एक्सरे हो तो वो कहते हैं जी वो हम प्रोवाइड करते हैं हर सूरत, क्योंकि वो उसके ऊपर कानूनी बहस होनी होती है और वो उसने मिसल का हिस्सा बना होता है, तो इसलिए वो चीज़ें वो हैं। अदरवाइज जो है, हम जो इलाज करना होता है मोबाइल की पिक्चर से डॉक्टर देख लेता है, बड़ा छोटा करके उसको सही हो जाता है। चले सर आप ये भी बताइए इसके साथ, पहले तो इचरे में एक वाकया हुआ था कि वहाँ के कोई प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो है रखवाया हुआ जो जेवर था वो ले गए। अब हाल रोड पर भी कोई ऐसा वाकया पेश आया है? हाँ बिल्कुल यार, ये ना असल में ना मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती, हमारे यहाँ पे ना लोग जो है ना झूठे और फ्रॉडिये के हाथों क्यों लुट जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मैं जानता हूँ जो मेहनत कर रहे हैं, उन पर कोई ट्रस्ट करता नहीं है। लेकिन अब ये हाल रोड में भी एक वाकया आया, 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड है, ये छोटा फ्रॉड नहीं है। जैसे इसरा ज्वेलरी मार्केट का था,
1 ارب روپے سے زیادہ آ گیا, بندہ فراڈ کر کے چلا گیا. اسی طرح 2 ملزمان جو ہے ان کا نام ایک صغیر اور صدام ہے, انہوں نے درجن سے زائد دکانداروں سے, خریداروں سے 15 کروڑ روپے کا فراڈ جو کیا ہے وہ سامنے آیا. وہ کیا فراڈ ہے؟ انہوں نے ایسا کیا کہ جو ملزمان سولر پینل کا سامان جو ہے نا وہ ان سے لیا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ جناب انہوں نے دکان بنائی ہوئی تھی, سامان اٹھایا کہ ہم آپ کو دے دیں گے جی. سامان لے لیا. ادھر چلتا ہے مارکیٹ میں نا, آپ کی شاپ, آپ نے کہا جی وہ میرے پہ کسٹمر آیا ہوا, مجھے ذرا 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا مال بھیج دیں. اچھا, اب اس کو معلوم ہے کہ وہ ہال روڈ کے اندر شاپ ہے, بندہ منگوا رہا ہے, اس نے بھیج دینا ہے سامان. ظاہر اس کے پاس کسٹمر یا کسٹمر اس کے پاس ہے, تو اس میں ایک مخصوص ایک مارجن ہوتا ہے. انٹرسٹ یہ ہوتا ہے, رائٹ, اس کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے, اس کا سامان بک جائے گا, اس کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے. جو یہ ایسے انہوں نے اس طریقے سے نا کئی دکانوں سے وہ سامان لیا, وہ جو اس کی مالیت 15 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے, لے کے آگے بیچ کے دکان بند کر کے فرار ہو 15 کروڑ روپے. ٹھیک. تو مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے یہ پوچھا یہ کیا رہا ہے ابھی 1 ارب روپے کے قریب کا فراڈ یہ اچھرا مارکیٹ میں ہوا ہے, گولڈ مارکیٹ میں ہوا ہے. اب یہ 15 کروڑ بھی چھوٹی رقم نہیں, 15 کروڑ تمہیں پتہ ہے آج کل کہ آج جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے کتنی بڑی رقم. اور اتنے پیسوں کے اندر نا بہت سارے جو دکاندار ہوتے ہیں ان کا لین دین چاہ رہا ہوتا ہے تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ, وہ یقین کرو برباد ہو جاتے ہیں. خیر اب یہ دیکھتے ہیں پولیس ہماری کیا کرتی ہے. چلیں, یہ فراڈ آ گیا, سامنے آ گیا, یہ تازہ ترین فراڈ ہے, یہ 1 دن پہلے کی بات ہے جو آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہو ہال روڈ میں ہوا ہے. سرکاری زمینوں پر قبضہ, اس کے حوالے سے بھی کوئی نئی رپورٹ آئی ہے حکومت کی جانب سے. اچھا میں اب آپ کو بتاؤں, متروکہ املاک, جی ٹھیک ہے نا, یہ ہے ایک اوقاف بھی آتا ہے اس میں ہندو اوقاف اور مسلم اوقاف بھی آتا ہے. متروکہ املاک میں بتاتا ہوں کیا ہے, اور ایک لیکویڈیشن بورڈ بھی آتا ہے. ابھی اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں, اربوں, کیا میری بات سننا ذرا, اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. مطلب یہاں پہ متروکہ املاک کی پراپرٹیز ڈی ایچ اے کی مارکیٹوں میں بھی پڑی ہوئی. جی. اور ڈی ایچ اے آپ اندازہ لگا لیں, ادھر ایک 3 مرلے کا جو پلاٹ ہوگا کمرشل پلاٹ, اس کی کیا ویلیو ہوگی, ٹھیک ہے. اب اس کے حوالے سے یہ ایک چیز سامنے آئی ہے, وہ یہ ہے پنجاب کابینہ نے متروکہ املاک کی جعلی الاٹمنٹس کے خلاف. جعلی الاٹمنٹس کیا ہے؟ جعلی, جی, جو فیک ہوئی ہیں اور فیک genuine بیڈ نہیں ہے. ڈیٹوں میں نا ہاں جی, فیک بالکل. ڈاکومنٹ بنا کے ان کے اوپر قیمتی پراپرٹیز پہ قبضہ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا, تو اب اس کے خلاف کارروائی شروع ہو رہی ہے. اب اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ نے اس کی تجویز دی ہے. وہ کیوں دی ہے, اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کے اس اقدام کو. یہ جو بن رہا ہے نا کینسر ہاسپٹل, نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو پائن ایونیو پہ, یہ لیکویڈیشن بورڈ کی جگہ ہے. اور لیکویڈیشن بورڈ کی جگہ کے اوپر پڑی ہوئی ہے, میں نے لاسٹ بھی شاید پروگرام بتایا تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کوآپریٹو بینکس تھے, 80s میں بنے تھے, 90s میں وہ کلیپس ہو گئے. اور جب کلیپس ہو گئے تو وہ کوآپریٹو بینک کیا تھے, ان کے پاس نا لوگوں نے اپنی پراپرٹیز رہن رکھوائیں, اس کے اوپر لون لیے. اچھا, لون لینے کے بعد پراپرٹی تھی, ظاہر ہے پراپرٹی تھی, اور جب کلیپس ہوا تو بہت سارے لوگوں نے لون نہیں واپس کیے تھے. جن کے لون واپس نہیں, جو رہن کی رکھی ہوئی تھی جو پراپرٹیز, وہ آٹومیٹک وہ لیکویڈیشن بورڈ کی ملکیت بن گئی, ان کی کوآپریٹو کی ملکیت بن گئی. اب ان پراپرٹیز کی نگرانی کرنے کے لیے پھر ایک لیکویڈیشن بورڈ بنایا گیا جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے اندر تھا, جس کو میں نے یاد آیا یہ ہم جو بات کیوں کر رہے ہیں, وہ پھر اب بورڈ آف ریونیو کے اندر چلا گیا. اچھا, اب وہاں پہ کیا تھا کہ وہاں پہ لوگوں کے کیسز چل رہے تھے. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے فار ایگزامپل آج سے 88 میں یا 89 میں ہم نے 2 لاکھ کا قرضہ لیا تھا, اور ہم نے اپنی پراپرٹی اس وقت رہن رکھوائی تھی, تو ہم نے 2 لاکھ قرضہ دے دیا, ہماری پراپرٹی تو اس وقت 5 کروڑ کی ہے, 10 کروڑ کی ہے, 20 کروڑ کی ہے. تو لیکویڈیشن بورڈ وہ سارا ریکارڈ چیک کرتا تھا. اگر تو واقعی انہوں نے وہ جو لون لیا تھا 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا دے دیا ہوا,
اگر دے دیا ہوا تو پراپرٹی کے مالک ہیں، اگر نہیں دیا ہو تو لیکویڈیشن بورڈ ہے. تو اس میں نا بہت سارے لوگ ان پراپرٹیز پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور قبضے کر رہے ہیں. پچھلے دنوں نے قبضے چھڑا بھی رہے تھے. تو یہ پائن ایونیو کے دائیں بائیں بھی بہت سارے قبضے ہوئے ہیں. میرے علم میں ہے، میں ان چیزوں کو جانتا ہوں، میرے علم میں ہے. اگر میرے سے کوئی بات کرے گا تو میں ان کی نشاندہی بھی کر سکتا ہوں. لیکن میں نام اس لیے لینا چاہ رہا ہوں، ان میں سے کئی ہمارے جاننے والے بھی دوست ہیں جنہوں نے قبضے کیے ہوئے گورنمنٹ کی پراپرٹیز پہ. تو انہی پراپرٹیز میں سے یہ بڑا زبردست فیصلہ ہوا کہ پہلے یہ ہوا کہ جناب یہ تو لوگوں کی ہیں، لیکن اس میں جو اس پہ چل رہے کیسز چل رہے ہیں تو ہم یہ پراپرٹی کیسے دے سکتے ہیں. خیر اب قانون میں اب تھوڑا سا انہوں نے رد و بدل کر کے اس کو بورڈ آف ریونیو میں ضم کیا. لیکویڈیشن بورڈ کو موجود ہے، عملہ وہی اسٹاف کام کر رہا ہے. اس کے بعد یہ آسانی سے جو چیف منسٹر کے آرڈرز کے اوپر یہ جو زمین تھی، بڑی قیمتی زمین، اس پہ گروپ قبضہ کر رہے تھے، جس پہ اب آپ کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ گورنمنٹ آف پنجاب کا پبلک سیکٹر کا جو بن رہا ہے جو کینسر ہاسپٹل. زبردست. ایران رجیم چینج ہونے جا رہی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بتائیے تفصیلات. اچھا، ایران رجیم کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ موساد کی ساری کارروائیاں ہیں اور یہ اس وقت ایران کے اندر بڑی جو ہمیشہ مسلم کنٹریز کو اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس وقت جو احتجاجات چل رہے ہیں، جو وہاں پہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ انقلاب آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے نا موساد کی ہے. میں اس کے اوپر اتنی بات ہی کروں گا، یہ لوگوں کو جو ہم دعا کریں اس کے اوپر لوگ سمجھیں، وہاں کے مقامی لوگ سمجھیں. یہ وہی لیبیا والا واقعہ ہو رہا ہے، جیسے لیبیا میں لوگوں نے شور ڈالا تھا آزادی کا جی، اور جیسے لیبیا کے رجیم چینج سے پہلے بجلی فری تھی، یوٹیلیٹی بل فری تھے، پانی فری تھا، اب ساری چیزوں کے بل چل رہے ہیں. اور یہ ایک مسلم امہ کے خلاف ایک کارروائی ہے، سازش ہے. اس کو نہ ان کو اس کے لوگوں کو پہچاننا چاہیے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. امید ہے کہ امن و امان کی صورت قائم ہو اور جو بھی ہو بہترین ہو. تھینک یو guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.